کرام موسیٰ سعید آپ کی خدمت میں دوسرے دوسرے جو ہے وہ قسط کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر مسعود کہتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ میری ملاقات ہوئی جناب شعیب بن عزیز صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے ایک بہاولپور میں کارڈیالوجی سینٹر جو ہے وہ جاری ہونے میں جو کردار ادا کیا تو وہ بہاولپور کے لوگوں پر بہت بڑا احسان ہوگا. لیکن کیونکہ بہاولپور کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، مجھے تو معلوم ہے کہ میرا علاج لاہور میں ہوا PIC میں. تو اور پھر اس کے بعد شعیب صاحب کی مدد سے کہ انہوں نے یہ مدد کی اور چیف منسٹر کی توجہ مبذول کرائی. جناب شہباز شریف صاحب ان دنوں پنجاب کے CM تھے، تو اس طرح بہاولپور کارڈیالوجی سینٹر جو رکا ہوا کام تھا وہ مکمل ہو گیا. تو ناظرین اکرام، میں نے ان سے تفصیلی گفتگو کی. میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں یہ جو ہزاروں جانیں ہلاک ہوئی ہیں غریب مونسون بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، یہ بچائی جا سکتی تھی اگر رین ہارویسٹنگ کا نظام قائم کر لیا جاتا. تو اس پر چونکہ میں نے کہا میں نے تو آپ کو اس کے بارے میں جو میں کام کر رہا ہوں گزشتہ 4-5 مہینوں سے، جب سے مونسون کی وہ تباہ کاریاں سامنے آئی تھیں، شروع ہی ہوا تھا، تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی. تو اس وقت سے جو کام کیا تھا آپ کو بھجواتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یار میں نہیں پڑھ سکا. تو میں اس سے پھر ایک عمومی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ معلومات کا رش بہت زیادہ ہے انٹرنیٹ پر، YouTube پر، فیس بک پر، تو اس کو لوگ اتنا وقت نہیں دے پاتے، یا میں نے ان سے رابطہ بھی نہیں کیا تھا اس بارے میں کہ میں انہیں بتا دیتا ہوں. تو اس ملاقات میں تفصیلات بتائی. میں نے کہا کہ یہ بارشوں کے پانی کو اور اس کو بہت کنٹرول کیا جا سکتا تھا اور تباہی بھی نہ ہوتی اور یہ بہت بڑی دولت بھی جو ہے یہ کام آ جاتی. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ رین ہارویسٹنگ اور فلڈ ہارویسٹنگ کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ زیر زمین جن علاقوں میں سیم نہیں ہے ان علاقوں میں یہ بہت یوزفل میتھڈ ہے اور سائنٹیفک بات ہے کہ وہاں پر ریچارج واٹر ریچارج گراؤنڈ واٹر ریچارج ٹیوب ویل لگا دیے جائیں جو کہ بغیر کسی پمپ کے، موٹر کے، یا بغیر کسی فیول کے وہ خودکار طریقے سے آپریٹ ہوتے ہیں زمین کے قانون کشش ثقل سے، کہ زمین کیونکہ خود کھینچتی ہے اپنی طرف. یہ ہمارے ہاں آپ واش روم میں دیکھ لیجئے کہ گٹر میں کس طرح پانی غرق ہوتا ہے. تو اس پر انہوں نے مجھے کہا کہ ادیب آدمی ہیں، شاعر ہیں، بہت بڑے اچھے وہ. پھر انہوں نے فوراً مجھے کہا کہ مجھے سے ایک بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو واٹر ریچارج ٹیوب ویل کا نام رکھا ہے یہ کچھ مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا. اس کا نام جو ہے وہ غرقانی رکھ دو، غرقانی. ابھی وہ تجویز سوچ رہے ہیں اس پر کہ اس کا نام کیا، یعنی غرقانی، یعنی جس میں پانی غرق ہو جاتا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو پانی ایکسپلور کرتا ہے ٹیوب ویل، تو اس کی جو کیپیسٹی ہے پانی نکالنے کی، اس سے دگنی کیپیسٹی ہے پانی کو ڈمپ کرنے والی، یعنی ریچارج کرنے والی ٹیوب ویل. تو میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ہمارے راجن پور میں ہمیں ایک ایسے زبردست معلومات رکھنے والے فورن کوالیفائڈ ایریگیشن انجینئر نے بھی معلومات فراہم کی ہیں. انہوں نے مجھے بہت اس کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح ان کا رقبہ جو تھا وہ ٹیل پر تھا اور پانی زمین کا کھارا تھا، نشیب میں تھا، اور 2 سال پہلے وہاں پر بارش کا پانی بہت زیادہ 2-2 فٹ ان کی فصلیں خراب ہو رہی تھیں. تو ان کا بور جو ٹیوب ویل کا لگایا ہوا تھا وہ بیٹھ گیا اور سارا پانی اس میں غرق ہو گیا اور فصلیں بچ گئی تھیں. اور پھر انہوں نے بتایا کہ میرے ہینڈ پمپ بھی قریب ہی لگا ہوا تھا، اس کا پانی بھی کھارے سے میٹھا ہو گیا. تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ میں نے ٹیوب ویل تو اس لیے لگایا ہوا تھا کہ جب پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے تو 1-2 فصلیں دے کر فصلوں کو کھارا پانی وہ بچایا جا سکتا ہے. تو ان کا میں نے بتایا کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر
30,000 کے قریب یہ ٹیوب ویل ریچارج واٹر گراؤنڈ واٹر ریچارج ٹیوب ویل اگر لگا دیے جائیں تو وہ کالا باغ ڈیم سے کی کیپیسٹی کا پانی سٹور کر سکتے ہیں، جس سے ڈی جی خان کی اور راجن پور کی 30 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ زیر کاشت لائی جا سکتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا، تو بہرحال انہوں نے کہا، میں نے کہا جی اس کے بارے میں تو انڈیا میں تو بہت کام ہو رہا ہے اور دوسرے ملکوں میں بھی کام ہو رہا ہے، لیکن بد نصیب ملک ایک ہمارا ہی پاکستان ہے، یا بد نصیب عوام کا ملک ہی پاکستان ہے کہ وہاں کے ایلیٹ کلاس اپنی حکمرانی کے لیے تو آپس میں لڑتے رہے، لیکن انہوں نے مونسون کی جو تنبیہ تھی محکمیات کی کہ مونسون شدید ہوگی اور اب پھر ہے کہ آئندہ مونسون اور بھی سنگین ہوں گے، تو اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ تو ناظرین کرام، مجھے انہوں نے یہ کہا، وہ آج کل ایک کتاب ان کے دوست نے بہت شاندار کتاب لکھی ہے اور وہ بہت انگلش کے بڑے زبردست اسکالر بھی، لیکن انہوں نے کتاب کہا کہ میں اردو میں ہی لکھوں گا تاکہ اس کو پاکستان کے عوام پڑھ تو سکیں۔ تو وہ ایک زبردست کتاب ہے پاکستان کے حوالے سے، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے نئے تھاٹس دیے ہیں۔ وہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ان کی کتاب کو ذرا دیکھ رہا ہوں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کی اردو ذرا بہتر کر دیجئے، کیونکہ وہ صاحب کتاب جو ہیں، مصنف جو ہیں، وہ انگلش کے تو بہت بڑے اسکالر ہیں، بڑے ماسٹر ہیں، بہت ان کی دسترس ہے، لیکن ان کی اردو جو ہے وہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ تو مجھے کہا کہ میں تو آج کل اس میں بہت زیادہ مصروف ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے کتاب بھی دکھائی جس میں کہ وہ انہوں نے ایک اپنی تجاویز یا ان کو ویسے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کتاب کو بہتر سے بہتر بنانے کا، تو اس پر انہوں نے وہ نوٹس لیے ہوئے تھے اور اس میں وہ نشانات لگائے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ یہ بھجوا دیجیے دوبارہ، تو میں اس کو دیکھوں گا اور اس کے بارے میں پھر میں اپنا مشورہ بھی دوں گا اور نام بھی ایک تلاش کر کے دوں گا۔ تو ناظرین کرام، آج میرے لیے میں جب لاہور سے واپس آیا تو میں نے یہ تجویز امیر جماعت اسلامی جو ہے مولانا سراج الحق صاحب، ان کو بھی میں نے ایک خط لکھا اس بارے میں کہ میں نے کہا کہ یہ تو جماعت اسلامی کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان سے کھربوں روپیہ لوٹنے والے جو ہیں وہ بھی جماعت اسلامی پر انحصار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کہ انہوں نے اربوں روپے کے فنڈ پرووائڈ کر دیے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس فنڈس کو اگر گراؤنڈ واٹر ریچارج ٹیوب ویلز لگوانے میں اگر وہ کر دیے جائیں تو بلوچستان کو تباہی سے بچائے، چاروں پانچوں صوبوں اور جو ساتھ ہی انتظامی یونٹ ہیں ان سب کے پانی کے جو ہے وہ ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اسٹور کر سکتے ہیں اور آئندہ فصلوں کے لیے کام میں لا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں اجازت چاہوں گا کہ کیونکہ ویڈیو وہ مجھے اپنے دانشور دوست کی جناب خاور نعیم ہاشمی صاحب جو کہ بہت لیجنڈ قسم کے صحافی ہیں، تو انہوں نے مجھے جو ایڈوائس کیا اور اپنا ایک خاور نعیم ہاشمی یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں، میں آپ سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی دیکھیے گا، آپ میرا بھی دیکھیے اگر آپ کو موقع ملے، لیکن وہ تو ضرور دیکھیے گا، اس میں پرانی یادداشتیں تو کے حوالے سے بہت سی کہانیاں بھی بیان کی جاتی ہیں اور کبھی کبھی ایسے میرے جیسے لوگوں کا بھی انٹرویو جو ہے وہ کاسٹ کر دیتے ہیں، تو وہ دیکھیے گا، اس میں ایسٹ پاکستان کے بارے میں کہ جو ہے وہ میں نے اپنے کن خیالات کا اظہار کیا۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور نیکسٹ ملاقات جو میری ہے وہ بھی ایک بہت بڑی زبردست آدمی جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو عوام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، بہادر آدمی، سمجھدار آدمی اور بہت زبردست آدمی جو پاکستان کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں، جو پنجاب کے عوام کے لیے ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا جو کہ ان سے ان کے خدمات یا ان کی جدوجہد یا ان کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ تو میں آپ کی خدمت میں نیکسٹ ویڈیو میں ان سے ملاقات کے بارے میں روشنی ڈالوں گا۔ تو ناظرین کرام، اور وہ شخصیت جو ہیں وہ ریٹائرڈ سیشن جج اور پنجاب انفارمیشن کمیشن کے چیف کمشنر ہیں، وہ چیف کمشنر پنجاب، چیف کمشنر چیف انفارمیشن کمشنر پنجاب
میں ان سے ملاقات کا احوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لکھنا مت بھولیے گا، میں اسے